اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان عدو مبین صلوات پڑھ دے بر محمد عزیزان محترم، چونکہ آپ لوگ زیارت کے لیے آمادہ ہو چکے تھے لیکن امتثال امر تھا لہذا حاضر ہو گئے۔ ایک بات آپ کے سامنے اور اس کے بعد ختم دعا۔ انسان دشمن سے ہمیشہ بچ کے رہتا ہے۔ اب وہ دشمن کسی بھی طریقے کا ہو، دینی دشمن ہو اس سے بھی بچنا چاہیے، کاروباری اعتبار سے دشمن ہے اس سے بھی بچنا چاہیے، عزت کا دشمن ہے اس سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک دشمن اور ہوتا ہے جو دوست نما دشمن ہوتا ہے۔ دوست نما دشمن، کھلا دشمن اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ہے، اور یہ آپ لوگ سب جانتے ہیں دوسروں سے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا مسلمان بن کر لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ دوست نما دشمن۔ خیر، میں نے اشارہ کیا سورہ فاطر کی بھی ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے کہ ان الشیطان عدو فاتخذوہ عدوا۔ جملے پر توجہ کیجیے گا، اللہ کہتا ہے شیطان دشمن ہے اور اسے دشمن جانو۔ فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن جانو۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے شیطان دشمن تو ہے لیکن لوگوں نے اسے اپنا دوست بنا رکھا ہے یا نہیں ہے؟ فاتخذوہ، یا اللہ کہہ کے بتانا چاہ رہا ہے دشمن ہے تو دشمن ہی رکھو۔ اس سے ایک پیغام بھی مل گیا ہے، ہر کوئی دوست نہیں بن سکتا ہے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ جو محبت کے لائق ہیں تولا ہے، ان کے لیے ہمیشہ لعن ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو اللہ نے کہا ہے فاتخذوہ عدوا، یہ حکم خدا ہے، دشمن ہے تو دشمن ہی سمجھو اور دشمن ہی بنائے رکھو، دوست مت بنانا ورنہ تمہیں نقصان پہنچے گا۔ اب میں ایک سوال کروں گا، یہی جواب دے کے تمام کروں گا۔ انسان اپنے دشمن سے انتقام لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے؟ جب تک طاقت نہیں ہوتی ہے مسل کے رہتا ہے اپنا دل کو، اور جب طاقت آ جاتی ہے تو اسے مسل دیتا ہے یا نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے، یہ دشمن کو، یہ کانسیپٹ ہے، انسانی فکر ہے، جبکہ اسلامی کانسیپٹ، میں دشمن کی بات نہیں کلی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے تمہیں اگر اختیار آ جائے تو بدلہ ہی لوگے، معاف کر دو اور زیادہ بہتر ہے، لیکن خدا کے دشمن کو نہیں، اسلام کے دشمن کو نہیں، بلکہ جس نے نادانی میں دشمنی کر لی ہے۔ یہ سمجھیے گا، کیونکہ کب کس کے ساتھ ہمیں کیسا رہنا ہے یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ کیونکہ مولا جو اتنے مہربان ہے، اشداء علی الکفار، کفار کے لیے شدید ہے، تو دشمن خدا کے ہاں رحم نہیں پایا جاتا ہے۔
تو اگر رحم دکھانا ہے تو کس سے؟ جس سے نادانی ہو گئی ہے. اور حکم خدا ہے، جا کے دیکھیے گا کل قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا، جس کا حق خدا کے پاس ہے آؤ لے جاؤ، جس کا حق خدا کے پاس ہے آؤ لے جاؤ. تو لوگ ایک دوسرے کو کونی مار کے کہیں گے کہ سب حساب کتاب تو ہو چکا، اب کس کا کیا حق ہے؟ اللہ کہے گا نہیں، ایک حق ہے جو تمہارا میرے پاس ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا تم انتقام لے سکتے تھے لیکن میرے لیے تم نے معاف کر دیا ہے، اس کی جزا میں اپنی قدرت کے اعتبار سے دوں گا. لہذا انتقام لینے سے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے انسان خوشی تلاش کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. دیکھیں انتقام لینے میں 10 منٹ کی خوشی، 10 گھنٹے کی خوشی، 10 مہینے کی خوشی ہو سکتی ہے، لیکن معاف کر دینے میں یہاں پر بھی خوشی ہے، وہاں پر بھی خوشی ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. میں نے بات کو تمام کیا. ہر آدمی دشمن سے بدلہ لینا چاہتا، میں نے بتا بھی دیا کون سے دشمن سے بدلہ لینا ہے. دشمن خدا سے بدلہ. اس لیے ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، بارے رہا اگر تو پوچھتا ہے کہ کوئی تمنا ہے جنت میں جانے سے پہلے یا جنت میں، تو یہ ایک تمنا یہ ہے، دشمن زہرا کو تو سزا دینے والا ہے، اس سے پہلے ہمیں سزا دینے دے. یہ ایک تمنا ہے دشمن زہرا سے، یہ حقیقت ہے، یہ ایک تمنا ہے. تو دشمن کیسا ہے اس سے ابھی بحث نہیں ہے. تو دشمن سے آدمی انتقام لینا چاہتا ہے. شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. روز شیطان ہمیں پریشان کرتا ہے. کون کون چاہتا ہے شیطان کو پریشان کرے؟ کیونکہ دشمن ہے یا نہیں ہے؟ ہر آدمی چاہے گا. اچھا جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے ویسے ہی زیادہ انسان پریشان کرنا چاہتا ہے. تو کھلا ہوا دشمن، اور جسے اللہ نے دشمن کہا ہے، کہا دشمن سے بدلہ لینا چاہتے ہو، شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. بدلہ لینا چاہیں گے یا نہیں لینا چاہیں گے؟ کہا اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ شیطان سے. کہا اگر شیطان کو پریشان کرنا چاہتے، اپنے دشمن کی ناک رگڑنا چاہتے ہو، چند باتوں پر عمل کر لو، وہ پریشان ہو جائے. پہلا عمل کیا ہے؟ کہا تم جب بھی شیطان کو پریشان کرنا چاہتے ہو اپنے سجدوں کو بڑھا دو. کیونکہ یہ فطرت ہے، کانسیپٹ ہے، جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب دیکھتا ہے تکلیف ہوتی ہے. یہ انسانی ماہرین نفسیات کا میں جملہ کہہ رہا ہوں، صحیح ہے، جس چیز سے ہے. تو اس نے ایک سجدہ چھوڑا تھا، اس سے اتنا پریشان ہوا. تو جب سجدے دیکھتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. اگر شیطان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں سجدے بڑھا دیجئے. لہذا اہل بیت کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، سجدے طولانی کیا کرتے تھے. جا کے دیکھیے پوری رات گزر جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے زیادہ پریشان کون شیطان کو کر سکتا ہے. اگر شیطان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں سجدوں کو بڑھا دی. لہذا میں ایک حکم اسلامی بھی بیان کر دوں، چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، نماز روزے ہم انجام دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم سے نماز میں کوئی سہو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی سجدہ سہو رکھا گیا ہے. یہ سہو کیوں ہوتا ہے؟ کہا چونکہ شیطان کی وجہ سے غفلت ہوتی ہے. ہے یا نہیں؟ تو سجدہ سہو کیوں؟ یہ حقیقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بے توجہی، غفلت ہوئی تو شیطان ہی کی بنیاد پر. کیوں؟ اس لیے کہ دکان پر پہنچ گئے، اپنے کام پر پریشان، ذہن کہیں اور چلا گیا، کسی کے جیب پر نگاہ ہے، کسی کاروبار پر، ہر جگہ شیطان لایا، بھول گیا بھائی 2 سجدہ کیا، یہ 1 سجدہ کیا. صحیح ہے. مسئلہ یہ ہے، میں ابھی ارکان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہاں شکیات نماز، لیکن اتنا ہے کہ سجدہ سہو رکھا گیا نہیں رکھا گیا. اگر نماز احتیاط بھی ہے تو اس میں بھی سجدہ ہے. تو اگر شیطان کو پریشان، میں سب سے بڑے دشمن سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہا ہوں، چھوٹے پھوٹے تو گنتی میں نہیں آتے ہیں. سب سے بڑے دشمن کو اگر پریشان، اور آدمی جب سب سے بڑے دشمن کو پریشان کرتا تو بڑا خوش نظر آتا ہے. آپ دیکھیے نوکر کو نہیں، کسی بڑی کمپنی والے کو نیچا دکھاتا ہے تو آ کے فخریہ. کہا دنیا کا سب سے بڑا دشمن جب اس کی ناک رگڑیں گے، یہاں پر بھی عزت ملے گی، وہاں پر بھی خوشی ملے گی. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد.
بس میں نے باتوں کو تمام کیا. اگر شیطان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں سجدے زیادہ کریں, طولانی سجدہ کریں. امام رضا علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے, امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے, مولا کائنات کے بارے میں, بی بی زہرا کو, رسول اسلام کا. اللہ نے کہا ہے کہ میرے حبیب تھوڑی سی عبادت کم کر دیں. اب آپ سمجھیے گا, یہ حقائق ہے. اسی طریقے سے اگر شیطان کو, چونکہ میں بات ختم کر رہا ہوں, تفصیلات میں نہیں جاؤں, شیطان کو پریشان کرنا چاہتے ہو, چونکہ وہ لوگوں میں دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے, تم ہاتھ ملاتے چلے جاؤ شیطان پر. وہ اختلاف پیدا کرتا ہے, وہ اختلاف پیدا کرتا ہے, وہ اختلاف پیدا کرتا ہے, وہ اختلاف پیدا کرتا ہے. تم ہاتھ ملاتے چلے جاؤ. یہ ہاتھ نہیں ملا رہے بلکہ دو مومن کے ہاتھ میں شیطان مسلا جا رہا ہے. یہ حقیقت ہے, متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اب جب دوستوں کے لیے ہے, مومنین کے لیے, رشتہ داروں کے لیے ہے, تمام اعزاء اقارب, چونکہ دشمن چاہتا ہی ہے کہ آپ جدا ہو جائیں, اسلام چاہتا ہے مسلمان مل کر رہیں. لہذا اگر شیطان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں تو اختلاف نہیں دوستی بڑھائیں, اختلاف نہیں محبت عام کریں, نفرتوں کو ختم کریں. نفرتوں سے انسان مریض ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, محبت سے صحیح سالم ہوتا ہے, آباد ہوا کرتا ہے. لہذا دیکھیے اسی طریقے سے, چونکہ منہال بھائی کا ہاتھ دکھنے لگا ہے, بات کو تمام کیا. اگر شیطان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ دیجئے. یہ مہینہ مبارک مہینہ ہے, میں نے وہی باتیں کہی, اس مہینے میں مغفرت طلب کیجئے. دل میں نفرتیں ہیں تو نکالیے, ہاتھ ملائیے, گلے ملیے, سجدے بڑھا دیجئے, اور اس کے بعد انفاق کیجئے زیادہ سے زیادہ. انسان اگر صدقہ نکالتا ہے تو شیطان روتا ہے, گریہ کرتا ہے. ذرا آپ سوچئے گا, اگر اسے رلانا, وہ دنیا میں ہمیں رلاتا ہے, ہم اسے دنیا میں اگر رلانا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالے. کیوں؟ اس لیے کہ معصومین نے کہا ہے, بلکہ اہل بیت کی سیرت رہی ہے کہ ضرورت مند کو دینے کے بعد پھر اس کے ہاتھ سے لے لیتے تھے, پھر بوسہ دیتے تھے, پھر رکھ دیتے تھے. ریزن کیا تھا؟ کہا میں اس کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ضرورت مند کے ہاتھ میں جانے سے پہلے دست خدا میں جاتا ہے, خدا کے ہاتھ میں رکھنے کے بعد وہ عظیم ہو جاتا ہے, لہذا اسے بوسہ دیتا ہوں پھر ضرورت مند تک. لہذا کوشش کرے, جب انسان صدقہ دیتا ہے, خیرات کرتا ہے, نیک کام کرتا ہے, شیطان روکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ برے کاموں کی طرف لے جانا چاہتا ہے. آپ سیدھے راستے پر آ کر راہ خدا میں زندگی گزارتے ہیں. یوں کہہ دے اپنے وجود کو ملانا چاہتے ہیں کردار خدیجہ سے کہ جو کچھ بھی ہے وہ رسول کا صدقہ اتار کر رسول کے قدموں میں. خدا سے دعا بھی یہی ہے کہ بار الہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری بارگاہ میں سجدے انجام دے سکیں. بار الہ تجھے واسطہ ہے اس بزم کا, مومنین کے مسرور دلوں کا, اور تجھے واسطہ ہے مومنین کے ان مسرور قلوب کا کہ جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو باروزگار بنا دے. بار الہ جو لوگ باروزگار ہیں ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما. بار الہ اس صاحب خانہ کی تمام دلی حاجتوں کو پورا کر دے. بار الہ ان کے مرحومین اور جو جمع ہوئے ان کے مرحومین کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ مقام عطا فرما. بار الہ ہماری تمنا ہے جس کے اضطراب میں ہم اضطرار میں زندگی گزار رہے ہیں, اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.